سورہ اعراف اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسالت مآب پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کسی اور بنائے ہوئے رہنما کی بات کو نہ مانیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے آپ انہی کے احکام کو مانیں اور دوسروں کی باتوں کو نہ مانیں۔ اور ایک چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی گئی ہے کہ جب بھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو تو آپ دل تنگ نہ ہوا کریں، میں نے یہ مسئلہ کہا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ مسئلہ کہا تو لوگ کیا کہیں گے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ آپ دل تنگ نہ ہوں، بلکہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ ان کو کہہ دیں، جو اس حکم کو مانے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا، جو حکم کو نہیں مانے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اس سورہ اعراف میں زیادہ تر حضرت آدم کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کس طرح گئے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، کس طرح جادوگروں نے ان کا مقابلہ کیا، جادوگر پھر مسلمان ہو گئے، پھر کس طرح ایسا ہوا کہ حکومت نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اور پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کی زمینیں، ان کی کوٹھیاں، ان کے محلات، ان کے باغات، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کو میں نے دے دیے ہیں، اور اس پوری قوم فرعون کی قوم کو میں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جب یہ سب کچھ ان کو مل گیا اور حکومت بھی ان کی قائم ہو گئی تو پھر بھی یہ شرارتوں سے باز نہ آئے، ان پر کئی عذاب نازل کیے گئے، کو 8 قسم کے عذاب ان پر نازل ہوئے۔ جب زیادہ تنگ ہوتے تھے تو معافی مانگتے تھے، طلب بخشش کرتے تھے، 2-4 مہینے گزرتے تو پھر گڑبڑ ہو جاتے تھے۔ تو یہ بگڑی ہوئی قوم تھی، حضرت موسیٰ کا یہ کام تھا کہ ان کو یہ تبلیغ کر رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں تھے، ان میں اچھے لوگ بھی موجود تھے، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق، حق کے مطابق چلتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو یہاں آیا ہے وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، حضرت موسیٰ کی قوم میں ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے مطابق چلتے تھے۔ قوم، قیام، قائم، قامہ، نماز میں بھی قیام ہوتا ہے، یہ لفظ اور اس کے مشتقات قرآن مجید میں 228 دفعہ آیا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو قیام کے معنی کا پتہ ہو، قائم کے معنی کا پتہ ہو، قوم کا پتہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ ایک لفظ جب پڑھ لے گا تو اس کو 228 معنی معلوم ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 137 دفعہ ہوا ہے، 137 دفعہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا ہے۔ امت، امہات، یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں 83 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہدون، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، یہدون، یہ لفظ قرآن مجید میں 852 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہدایت کا معنی راہبری ہے تو گویا ایک لفظ کا معنی معلوم ہے تو سب کا معنی معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ حق کا لفظ قرآن مجید میں 387 دفعہ ہوا ہے۔ یعدلون، عدل، انصاف،
یہ قرآن مجید میں 30 دفعہ ہوا ہے۔ قطعناہم، قاف تو عین قط کاٹنا، یہ لفظ قرآن مجید میں 36 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اثنتै عشرۃ 12، اثنتै 29 دفعہ آیا ہے، عشرہ 27 دفعہ آیا ہے۔ اسباطن سبت گروہ نسلیں، یہ لفظ قرآن مجید میں 5 دفعہ آیا ہے۔ اوحینا وحی، یہ قرآن مجید میں 81 دفعہ آیا ہے۔ استسقا یستسقی، سقا یسقی، سقا کا معنی سیراب کرنا، استسقا طلب سیرابی، جیسے وہ نماز استسقا پڑھی جاتی ہے اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو، یہ لفظ قرآن مجید میں 19 دفعہ آیا ہے۔ اور آپ اگر ابواب و صرف پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا باب ہے ضربہ یضرب ضربا، یہ لفظ قرآن مجید میں 167 دفعہ آیا ہے، 167 دفعہ۔ عصا ڈنڈے کو کہتے ہیں، یہ لفظ قرآن مجید میں 44 دفعہ آیا ہے۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، 21 دفعہ۔ ام باجست، باجسا ام باجست، ام باجست یعنی پھوٹ نکلے چشمے، یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف 1 دفعہ آیا ہے۔ عینہ، عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، 70 معنی ہیں عین کے، یہ لفظ قرآن مجید میں 165 دفعہ آیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اپنے گھروں سے آئے ہیں علم پڑھنے کے لیے، علم کا لفظ قرآن مجید میں 894 دفعہ آیا ہے۔ تو جس علم کو آپ پڑھنے آئے ہیں 894 دفعہ ذکر کر کے ذکر کیا گیا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس میں محنت کریں، زیادہ محنت کریں تاکہ بہت بڑے عالم بن جائیں۔ کل کا لفظ تمام جس کا معنی ہوتا ہے 377 دفعہ۔ انسان، انس، اناسی، الناس، یہ قرآن مجید میں 338 دفعہ آیا ہے۔ مشربہم، مشرب یعنی ایسی جگہ جہاں پانی مل سکے انسان کو، گھاٹ، شربہ یشرب ہو، یہ 39 دفعہ آیا ہے۔ ذللنا، زوئے لام، اس کا معنی ہوتا ہے سایہ، یہ قرآن مجید میں 33 دفعہ آیا ہے۔ الغمام، غمام کا لفظ تو 4 دفعہ آیا ہے لیکن اس کی مشتقات غمہ وغیرہ مل کے 11 دفعہ ہیں۔ انزلنا، نزل ینزل، انزل ینزل انزال، یہ قرآن مجید میں 323 دفعہ آیا ہے۔ جب ان کو 40 دن تک پھرایا گیا کہ بنی اسرائیل سارا دن سفر کرتے تھے، پچھلے ٹائم دیکھتے تو وہیں کھڑے ہوتے جہاں سے چلے تھے، یتیہون فی الارض، چکر کاٹتے رہے زمین میں، حیران و پریشان رہے۔ یہ ان کو سزا دی گئی تھی 40 سال، ایک آدھ دن کی سزا نہیں ہے، تو اس طرح پھرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین کھانے کا بندوبست کیا۔ ان کو ایک من دیا جاتا تھا، دوسرا سلوہ۔ من اصل میں کہتے ہیں یہ کیکر یا دوسرے درختوں پر گوند لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ گوند ہوتی بھی میٹھی بھی ہے، استعمال بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ من کا لفظ قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر جیسا ایک جانور تھا، پرندہ تھا جو ان کو کھانے کے لیے ہر روز دیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ دال کھانے والے ہر روز گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، دال بھی مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ تو آپ بھی تو کوشش کرتے ہیں نا، جب دال پکی ہوئی ہو تو کھانا نہیں کھاتے۔ تو گویا یہ بنی اسرائیل کی رفاقت، تھوڑا بہت حصہ جو ہے ان کا وہ آپ میں بھی گویا موجود ہے۔ تو یہ کھانے ان کو دیے گئے تھے، کہا گیا تھا کلو، کھاؤ۔ یہ اکلا یا کلو 126 دفعہ، طیبات، پاک و پاکیزہ 47 دفعہ، رزقناہم 144 دفعہ، ظالمونا، ظلم 296 دفعہ، کان یکون افعال ناقصہ یہ 1450 دفعہ آیا ہے، انفسہم، نفس 327 دفعہ آیا ہے۔ تو قرآن مجید میں عام طور پر کہا جاتا تھا کہ 3000 الفاظ ہیں، لیکن میں نے شمار کیے تھے تو 3000 بھی نہیں بنتے، بڑی مشکل سے 2000 کے لگ بھگ الفاظ بنتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں لاکھوں الفاظ ہوتے ہیں جو آپ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ آپ میں سے میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ہو جس کی توجہ ہو قرآن مجید کی طرف، اگر قرآن مجید سے آپ دور ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کا فرمان اپنے دل میں پکا کر لیا ہے کہ اس نے کہا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، تو آپ لوگوں نے قرآن مجید اس کو دے دیا ہے، توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل کی گئی تھی اس میں بھی کہا گیا تھا اقرا۔ یہ حضرت کو حکم نہیں ہے، ہمیں بھی حکم ہے کون سی چیز پڑھنی ہے۔ تو اس وقت کوئی کتاب کو اور نہیں پڑھنی تھی، یہی قرآن مجید پڑھنا تھا، اس کے علاوہ تو کتاب ہی نہیں تھی، اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ تورات انجیل تو آپ نے نہیں پڑھنی، زبور بھی نہیں پڑھنی، قرآن مجید تو اللہ نے اس وقت حکم دیا تھا۔ پھر تیسری صورت میں کہا گیا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن ضرور پڑھا کرو، لیکن قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں۔ ابھی میں سفر کے لیے نہیں گیا تھا تو یعنی کوڑے کرکٹ سے آپ لوگوں میں سے ایک کی کاپی ملی، ایک طالب علم کی ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ نجف چلا گیا ہے طالب علم۔ اس نے میرے خیال میں 2-3 پارے کے جو درس وغیرہ ہوتے ہیں باقاعدہ الفاظ کے لکھے ہوئے تھے، کتنے ہیں کتنے نہیں، وگرنہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ میں سے کوئی آدمی لکھ رہا ہو، یا تو آپ ایسے پڑھے لکھے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا یہ گھر سے آپ پڑھنے کے لیے آئے ہی نہیں، آئے ہیں تو چلو شہریہ مل جائے گا، نامیر پڑھ لیں گے، سرمیر پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیں اگر مسلمان ہیں تو آپ کی کتاب قرآن ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو قرآن پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آئین سب کچھ قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کا سمجھنا ضرورت ہے۔ اب میں کیسے مومنین سے کہوں کہ آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی توجہ ہی قرآن مجید کی طرف نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید بار بار یہی کہتا ہے کہ پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر اس کے مطابق کریں گے تو جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن نہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا۔ تو اگر کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو آ رہے ہوں گے، حضرت کہیں گے آنے دیں، چونکہ ہم ہیں نعرہ باز قوم، نعرہ لگا دیتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، ہر کسی سے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی، حضرت مولانا سے بھی پوچھا جائے گا، خان نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا۔ کیا ہم لوگ ہر روز تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں؟ کیا ہر روز ہم قرآن مجید کا ترجمہ کچھ پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب آپ طالب علم ہیں، اگر ایک طالب علم مبادی سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ قرآن مجید میں جتنی احکام کی آیتیں ہیں وہ سب سمجھیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا کہا گیا ہے، وضو کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تیمم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، نماز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، کتنی آیتیں ہیں جو نماز کے بارے میں ہیں۔ نماز میں تکبیر کا بھی ذکر ہے، نماز میں قرات کا بھی ذکر ہے، نماز قرآن مجید نے رکوع کا بھی ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے سجدے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا، لیکن کسی ایک جگہ نہیں۔ اور پوری شریعت میں صرف ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے کسی نے نماز پڑھی تو حضرت نے ارشاد فرمایا یہ نماز نہیں ہے، یہ ہے مرغ کا اپنے چونچ کے ذریعے دانے کھانا، چونکہ مرغ جلدی جلدی کھاتا ہے نا، ایک ایک سیکنڈ میں وہ دانے کھا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے، یہ نماز نہیں۔ حضرت نے اس کو پوری نماز پڑھ کر دکھائی اور کہا کہ یہ اصل میں نماز ہے۔ تو ہمارے پاس وہی ایک ہی روایت ہے، ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں، لیکن روایت ایک جس میں اول سے لے کر آخر تک نماز پڑھ کے بتائی گئی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ تو ہر چیز یہاں موجود ہے، اس میں اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ مختلف خطہ کے رہنے والے ہیں، پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں آپ نہ ہوں، لیکن وہاں اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں شاذ و نادر ہی کوئی گھرانہ ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو کچھ دیتا ہوگا وراثت میں۔ تو اگر آپ واقعاً عالم بننا چاہتے ہیں تو پھر تو سورہ نساء کا دوسرا رکوع جس میں پوری کی پوری وراثت کا ذکر کیا گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ الانثیین، اور یہ ایسا رکوع ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے
جب نئی حکومت میں جا کے خطبہ پڑھا تھا تو خطبہ میں بھی باقاعدہ اسی آیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی دوسری وراثت کی آیتوں کا بھی ذکر، اس میں تمام مسائل موجود ہے، پورا حصہ موجود ہے کہ ایک آدمی اگر فوت ہو رہا ہے اس کا پورا مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو اکیلا ملے گا، پورا موجود ہے، لیکن کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں۔ نیک لوگ، مقدس لوگ، خمس کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، کروڑوں خرچ کرتے ہیں لیکن بہنوں کو رشتہ نہیں دیا، بیٹیوں کو نہیں رشتہ نہیں، وراثت نہیں دی، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ وراثت کا مسئلہ ہے، قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھیں گے تو بحث کا طریقہ کیا ہوتا ہے، قرآن مجید میں پڑھیں گے تو ہوگا کہ چلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کھٹ کھٹ ہونی چاہیے پورے مدرسے میں آواز ہے یا خرامہ خرامہ آرام آرام سے چلنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا چلتے ہوئے شور مچا کر چلنا چاہیے، باتیں کرتے ہوئے۔ ہمارے پنجاب میں تو یہی ہے نا، ہر آدمی کی زبان چلتی ہے تو شور کر کے جو ہے جاتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو اگر قرآن مجید پڑھیں گے اس میں کہے گا نہیں نہیں ایسی آوازیں نہیں ایسے گدھوں کی نکلتی ہیں، آرام آرام سے خاموشی سے آہستہ آہستہ بولو۔ قرآن مجید ہر چیز بتاتا ہے لیکن پڑھیں گے تو اگر دو طالب علموں کی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ کہے گا کہ اس طرح کا جھگڑا نہیں ہونے دیے، جاؤ جا کے معافی مانگ لو، اگر آپ سچے ہیں تب بھی معافی مانگ لو تاکہ آپ کا درجہ زیادہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کوئی کتاب نہیں تھی، یہی ایک قرآن مجید ہی تھا۔ امیر المومنین کے زمانے میں کتاب نہیں تھی، بعد میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے وہ لکھنے شروع ہوئے، باقی سب کتابیں قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ہیں۔ نحو، صرف، معنی، بیان، ادب، جتنا آپ پڑھتے ہیں یہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ہے۔ عربی ادب آپ کو پڑھنا چاہیے، وہ آپ پڑھتے ہی نہیں چونکہ آپ کو شہریہ نہیں ملتا عربی ادب کا، حالانکہ قرآن مجید کے لیے عربی ادب کا پڑھنا ضروری ہے، وہ بھی اس زمانے کے ادب کا، اس زمانے کے ادب کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ آدمی قرآن مجید کو سمجھ سکے کہ اس ماحول میں اس لفظ کا کیا معنی چلتا تھا، اس لفظ کو کس طرح وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ آپ کا قرآن مجید کہتا ہے اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا، اگر پڑھیں گے نہیں تو کیا پتہ چلے گا کون سا علم اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے غیب کی کنجیاں ساری اللہ کے پاس موجود ہے، معلوم ہوگا تو تب آپ پڑھ سکیں گے۔ تو توجہ کریں توجہ کریں توجہ کریں، اگر طالب علم ہیں تو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ طالب علم یعنی دینی طالب علم اگر ہیں تو دین میں سب سے بڑا قرآن مجید ہے، کوئی کتاب لمحہ بھی بڑی نہیں دین میں، رسال مقاصد کی بھی کوئی اہمیت نہیں، کفایہ کی بھی کوئی اہمیت دین میں نہیں ہے۔ دین میں اصل یہی ہے، یہ اگر کتابیں قرآن مجید کے مطابق ہیں سر آنکھوں پر، قرآن مجید کے مطابق نہیں تو حکم دیا گیا پھینک دو ان کو، تو ایسی صورت میں۔ لیکن آپ قرآن مجید کو تو پھینک کر جاتے ہیں، کوڑے میں پڑا ہوتا ہے، کوئی اس میں الفاظ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، وہ اتفاقاً ملا تو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، نام بھی اس طالب علم کا لکھا ہوا تھا، بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا اس کا ٹیلی فون ہو تو اس کو مبارکباد دیں گے کہ آپ نے یہ لکھا ہے۔ تو ایک طالب علم کا ہمیں پتہ چلا ہے، اب میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا چونکہ مہینہ بھر رہا ہوں تو پھر تمام چیزیں جو ہے وہ بھول گئی ہیں۔ تو اصل ہے القرآن القرآن القرآن۔ مولا علی کو تو مانتے ہیں نا، چونکہ مولا علی، امام حسین علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے رزق کی موجب ہے۔ جتنا آپ مجالس پڑھیں گے تو یہ تین ذکر کرتے ہیں نا، امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، جناب زہرا کا، باقی امام بیچارے تو 2 منٹ کا ذکر ہوتا ہے، ان کو پوچھتا ہی نہیں۔ رسالت مآب کو کوئی نہیں پوچھتا، رسالت مآب کی وفات کا دن ہو تو ہمارے ذاکرین مقررین تقریریں کرتے ہیں، صرف امام حسن کی رسالت مآب کا نام ہی نہیں لیتے، شاہد و نادر کوئی رسالت مآب کا نام لے لے۔ رسالت مآب تو بیچارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اگر یہ حسن حسین نہ ہوتے یا جناب زہرا نہ ہوتی تو رسالت مآب کو پوچھنے کسی نے نہیں تھا۔ تو شیعہ حضرات تو کسی کو نہیں مانتے، ان 3 کو مانتے ہیں، چونکہ انجمنیں جو بنتی ہیں وہ بھی انہیں تینوں کے لیے بنتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں تو انہیں تینوں کا ذکر ہوتا ہے، کھانے ملتے ہیں تو انہیں تینوں کا، فیسیں ملتے ہیں تو انہیں تینوں کی، دینے والے بھی انہیں کو مانتے ہیں، پڑھنے والے بھی مولوی صاحبان انہیں کو مانتے ہیں، باقی کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کسی عالم دین کو کہیں کہ فلاں دن فلاں امام کی ولادت ہے، 2-4 منٹوں میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، پھر امیر المومنین آ جائیں گے، اور ادھر اگر شہادت پڑھنی ہے تو
1 منٹ میں ان کی شہادت کا ذکر ہوگا، بس یہی کہ موت واقع ہو گئی، جنازہ اٹھا، اس کے بعد سیدھا امام حسین کا جنازہ نہیں اٹھ سکا۔ تو ہم تو محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اہل بیت کو بھی پکے نہیں مانتے، باقی نہیں۔ تو اگر واقعاً دیندار بننا ہے تو پھر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات 40,195 حدیثیں ہیں، کافی میں، استبصار میں، تہذیب الاحکام میں، ملائیہ اجر میں 40,195 حدیثیں، اور قرآن مجید بیچارہ یہ بھی 6,000 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں۔ تو اصل یہی ہے قرآن۔ تو مولا کائنات کو آپ مانتے ہیں؟ آخری دفعہ اس نے کہا قرآن